نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب سفر پر نکلا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص کہا کرتے تھے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اب میں فار ایگزامپل کوئی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، لوگ اتنی لمبی لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں میرے لیے وہاں خانہ کعبہ میں جا کے یہ دعائیں مانگنا. تو بالکل، اور زندہ لوگوں سے تو ایک دوسرے سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک مسلمان کا مسلمان پر بڑا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ وائس آف سندھ میں امان رمضان. آج کے ہمارے پروگرام کا نام ہے. بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں ہمارے دین کے حساب سے، ہمارے اسلام کے حساب سے، اور ہماری زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے قرآن مجید کے ذریعے. اور آج جس ٹاپک کو بھی ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی ایک اتنی عظیم الشان عبادت ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ عبادت آسان بھی بہت ہے اور وہ عبادت جو ہے وہ عظیم الشان بھی ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں دعا کے حوالے سے. آپ یہ سوچیں، دعا جو ہے وہ آپ کے ڈپریشن کو بھی دور کر دیتا ہے، دعا آپ کو موٹیویشن بھی دیتا ہے، دعا آپ کی زندگی بدل بھی دیتا ہے، دعا کتنی مشکلات سے آسانی تک بھی لے آتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں اتنے عظیم، اتنے ہمارے لیے، میں کہتی ہوں کہ اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ اس اہم ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں افشاں خالد، جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ریلیجن کے حوالے سے بہت پیاری باتیں بتاتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم دعا کی جو یہ عظیم الشان میں نے کہا نا عبادت ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جانیں گے. دعا کی فضیلت نازیہ آئی تھنک اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہم شاید نہ سمجھ سکیں. کہ اب میں مثال ایک چھوٹی سی دے کے بات سمجھاؤں گی کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو پہچان بنتی ہے وہ کون سے رشتے کی شکل میں بنتی ہے؟ وہ اس کی ماں کی شکل میں اس کے رشتے کی پہچان بنتی ہے. اور ہر چیز کے لیے وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے. بالکل. اب آپ اسی چیز کو ایک انسان پر لے کر آئیے. جب وہ دنیا میں آتا ہے، ایک ایسی جگہ پر آتا ہے جو اس کے لیے تو انجان ہی ہے نا. بچہ بھی تو سیکھتا سیکھتا بڑا ہوتا ہے اور مانوس ہوتا ہے. تو دنیا ہمارے لیے ایک بالکل انجان جگہ ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہم پہلے کہاں تھے، کہاں سے آئے، کیا رہے. اس جگہ سے جو بھی افادیت اس کو ملے گی، خواہ وہ غذا کی شکل ہو، ایموشنز کی شکل ہو، ریلیجن کی شکل ہو، اب وہ جس طرح سے بھی ہوگی وہ ظاہر ہے وہ کس سے مانگے گا؟ کسی کی طرف تو دیکھنا پڑے گا اس کو. سو یہیں سے دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعا بیسکلی وہ آواز ہے کہ آپ اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پھر جس نے آپ کو اس انجانی جگہ پر چھوڑا اور جہاں آپ کی ضروریات، خواہ وہ آپ کی جسمانی ہو، آپ کی ذہن سے ہو، آپ کی مالی ہو، آپ کی کسی بھی طرح کی ہو. اور پھر ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صرف زندگی تو نہیں ہے، پھر اس کی موت ہے، اور موت کے بعد ایک پوری ایک ابدی زندگی ہے. سو دیر از اے ہول، آپ کہنا چاہیے ایک زندگی کا آغاز ہوتے ہوتے اور اس نے ابدی بننا ہے. تو یقیناً دعا کی فضیلت پھر کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ یہ کہ ظاہر ہے جس نے بنایا ہے اور جس نے بھیجا ہے تو پھر ہر چیز آپ کو اس سے ہی مانگنی ہے. اچھا دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی مطلب خوبصورت یہ عبادت ہمیں تحفے کے طور پر ہی میں کہوں گی دی ہوئی ہے کہ جہاں انسان مشکل میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میں موجود ہوں، میں تمہارے لیے موجود ہوں. بالکل. تم مانگو تو صحیح. آپ نے ایک دفعہ شو میں یہ بھی بتایا تھا، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ٹائم ایک مقرر ہوتا ہے جس کے لیے جو ہے وہ پوری باتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، جاتی ہیں، جس پہ ان کے لیے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان جب اپنی سوچ جس طرح سے وہ چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ایسا ہوتا ہے نا کہ سوچ سے وہ مانگ رہا ہے. تو کہتے ہیں نا ہمیشہ اچھا مانگو، شر مت مانگو، کیونکہ اللہ تو تمہاری ہر بات کو قبول کرے گا نا. اب اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کا مطلب پہلے تو یہ ہوا کہ
اصل عبادت جس کو ہم پھر نام دیں گے کہ ہم پھر ایک الہ سے جس سے مانگتے ہیں وہ دعا کی شکل. سو دعا بیکمز دی عبادت, کیونکہ اب آپ مانگ رہے ہیں, اس میں آپ بھلائی بھی مانگتے ہیں, مال بھی مانگتے ہیں, اولاد, رزق, سب کچھ مانگتے ہیں. تو مانگنا جو ہے نا بیسکلی دیٹس دعا. اب ہر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کی کچھ ہیں شراہد. بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو ہوں گی اور کچھ ایسی ہیں جو نہیں بھی ہوں گی. اچھا, کون سی ایسی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں, کون سی ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی؟ پہلے درجے پہ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مانگنا تو اللہ سے ہے, ٹھیک ہے, اور میری کون سی وہ دعائیں ہیں جو میں مانگوں گی تو قبول ہوں گی. ہر وہ دعا جو دل کی رغبت سے, یعنی کہ غافل دل کی نہ ہو, اللہ سے مانگنے والی چیز مانگی جا سکتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ہر دعا صرف کہاں جا کے اس کو مجھے دیکھنا ہے وہ یہ کہ اس کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اس کی اس وقت قبولیت نہیں ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط, اس کی کچھ چیزیں وہ ہم اگلے اس میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن دعا جہاں تک جائز دعا ہے, جس میں اب میں مثال آپ کو دوں, جیسے آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کون سی نہیں قبول ہوتی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائے یا رب کرتا ہے. تو کہا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب اس کے بال, اس کا جسم, اس کی ہر چیز جو ہے وہ حرام کی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ اگر میں اسی کو پلٹا دوں تو حلال کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت ہے. اور رزق کی بہت سی شکلیں ہیں نا, بہت, ہر چیز ہی بیسکلی رزق ہے ہمارے لیے. بالکل. تو ہر چیز کی دعا قبولیت رکھتی ہے بشرط یہ کہ وہ خود حرام, وہ رزق حلال بھی ہو, اور دوسرا یہ کہ حرام کمائی سے نہ ہو. مثال کے طور پہ اب حرام کی ایک مثال میں آپ کو ویسے دیتی ہوں. فار ایگزامپل, جو شوقیہ جو زنا کرتے ہیں, جن کا پروفیشن بن جاتا ہے اور اس کے پیچھے وہ مال کماتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا, وہ اس سے باہر آتا ہے, طرف آنا ہوگا. بالکل. قبولیت, اب دوسرا پارٹ اس کا یہ آتا ہے کہ قبولیت, فار ایگزامپل ایک شخص ہے, ایک اور چیز بھی, رشوت بھی جو ہے وہ بھی حرام کے اس میں آ جاتی ہے. جو رشوت سے اگر مال میں نے کمایا ہے تو میرے مال میں اس کا مطلب ہے باطل آ گیا نا, حرام آ گیا نا. کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع, یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کو کسی وجہ سے دے رہا ہے تو وہ کہے شاید میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اللہ کی مشیت کام کر رہی ہوتی ہے, ناٹ دیٹس رضا الہی. سو شاید اس کی بنا پر اس کو مل رہا ہے اور وہ اس کی چھوٹ ہے, لیکن اس کی دعاؤں کی وہ قبولیت کا درجہ نہیں ہے. اب یہ سوال رہتا ہے کہ کون سی دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں نا. اب دعائیں تو ہم طرح طرح کی مانگ رہے ہیں. اب میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہے, اس پہ بڑا ظلم ہے, کسی بھی شکل کا ظلم ہے, لیکن ظلم ہے. اینڈ سم ٹائمز آئی وڈ آلسو سے ہیئر, ظلم کو ظلم کے معنوں میں پہلے ہم ڈیفائن کریں کہ وہ ظلم ہی تھا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہے تو مظلوم کی دعا کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اسی طرح باپ, مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے بیٹے کے لیے, جو کہ عمومی طور پہ والدین میں سے آپ ماؤں کی دعائیں سن کے باپ کا بڑا کم اس طرح اس میں ذکر ملتا ہے, لیکن اگر باپ کی بددعا نکلے بیٹے کے لیے, اس کے بھی آڑے کوئی چیز نہیں آتی, وہ بھی سیدھی جاتی. رائٹ. سو کون سی چیزیں قبولیت, اب ایک شخص ہے وہ ایک ایسی دعا مانگتا ہے جس کے کیا کہنا چاہیے, اس میں اس کا ریئلسٹک ہونا ہی نہیں پایا جاتا ہے نا. اب میں جس اس میں ہوں اور میں خواب دیکھوں بچاہت کے, اور میں ایک ایسے خواب دیکھوں انہونی کے, تو وہ یہ ہو جائے کہ میں پری بن جاؤں, میں کوئی ایسی چیز, میرے پاس کوئی میجک کوئی چھڑی آ جائے, یا میں وہ جو ہے اڑنے لگ جاؤں. تو یہ ایسی دعائیں ہیں جو بالکل ہی وہ اڑ سکتا ہے جہاز کے ذریعے. مطلب اس کے کوئی سبب ہوں گے, اسباب ہوں گے. خود سے میں اس طرح کروں تو وہ یہ چیز مطلب جو بالکل ہی داں ہونے کے برابر فکشن کی طرف چلے جائیں تو وہ نہیں ہو سکتا. ہاں, یا پھر میں سپر مین بن جاؤں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, اکثریت میں جو لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں مانگتے ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے نا. سو ون نیڈس ٹو آلویز ریمبر کہ دیکھیں ابھی اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا, جی, آپ کو کیسا لگے
کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور یا میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں, میرا چہرہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے لیکن آپ سے مخاطب نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے آپ میری بات کو کس انداز سے لیں گی؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو, یو ول سے یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو می, سو دین جس سے بات کر رہے ہو پھر اسی سے جواب لو. بالکل. سو دعا یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو میں اللہ کی طرف متوجہ تو ہوں. آپ دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ رٹی رٹائی دعائیں سیکوینس میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ترتیب بھی ٹھیک ہوتی ہے, اس کی تجوید بھی ٹھیک ہوتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ہمارے وہ دل سے نہیں نکلتے. غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جس طرح دعا مانگنے کے ساتھ آپ نے کہا نا کہ ایک تقاضا ہوتا ہے, ایک اہتمام ہوتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں آپ کے جو ہے, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پھر اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ دعا تو آپ چلتے پھرتے مانگ سکتے ہیں. مجھے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے اس کے لیے دعا, کہ میں کھانا پکا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت فرما دے, یہ تو چھوٹی سی دعا, لیکن کتنے سوچیں اس میں برکت کے بعد کتنے زیادہ اس میں آپ کے دیکھیں فیوچر میں کتنا زیادہ آپ کو مل سکتا ہے, کتنی چیزیں آ سکتی ہے. اسی طرح میری روزی روٹی میں جو ہے وہ برکت فرما, یا میری جو ہے میری اولاد کو تو صحت عطا فرما, میری اولاد کی روزی روٹی میں تو یا ان کو نیک بنا. یہ تو چلتے پھرتے والی دعائیں ہیں. یہ تو میں کہتی ہوں آپ کے لائف سٹائل کو اتنا خوبصورت اور پیارا بنا دیں گی. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں قبول ہوتی ہوں گی نہیں ہوتی ہوں گی, ہم تو چھوٹی سی چیز مانگ رہے, چھوٹی سی چیز اللہ سے کیوں, بڑی چیزیں مانگو. لوگوں کے یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز کیوں مانگ رہے ہو, مانگنا ہے تو مطلب دعا مانگنے تو بڑی چیزیں مانگو. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تو زندگی میں اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں تسمہ دیں جوتے کا. جی. اب جوتے کا تسمہ بالکل انسگنیفیکنٹ سی چیز ہے. جی. سو چھوٹی ہو یا بڑی, بات وہی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ لائک تم مانگنے کے اینڈ پر ہو, میں دینے کے اینڈ پر. وہ آتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بالکل, کہ وہ مجھے پکارے تو میں تو سننے والا. اب چھوٹی ہو یا بڑی, اینڈ آئی تھنک یہ ہم سب کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ ایمان کی علامات ہے نا. ہاں جی, ایمان کی علامت میں سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ چھوٹی بڑی ہر چیز کے لیے صرف اللہ سے مانگیں. اچھا میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتی ہوں نا. میں اکثر اوقات ہمیں دیر سے دیر ہو رہی ہوتی ہے. ایک دن میں جا رہی تھی تو مجھے مارکیٹ میں مجھے جلدی کام بھی تھا, اور وہ اتنی رش والی, آپ ہی سوچے اتنی رش والی جگہ جہاں آپ کو پارکنگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ملے گی. وہاں پر میں بس کھڑے ہو کے میں نے کہا اللہ تعالیٰ بس آپ, مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے پارکنگ دلوانی ہے کسی بھی, میں یہاں کھڑی ہوں, مجھے پارکنگ جو ہے نا ملنی چاہیے. میں سچی بتاؤں 1 سیکنڈ میں ایک گاڑی باہر آئی اور مین پارکنگ والی, نو پارکنگ, مین پارکنگ والی جگہ میں نے پارک کر دی. تو یہ ایمان تھا نا. اسی طرح اور یقین تھا, یقین بالکل. تو میں اسی طرح ایک دن جا رہی تھی روڈ پہ, تو اتنا ٹریفک, مجھے بہت ضروری کام تھا, میں میک اپس کرتی ہوں تو کبھی کبھار آپ کو لوکیشن پر بھی جانا ہوتا ہے, تو لوکیشن پہ لیٹ ہو رہی تھی, برائڈ تھی, وہ بیچاری پریشان, جیم پیک, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا تھا آگے. اب آپ یہ سوچے صرف دعا پڑھنا شروع کی, ساری ٹریفک رکی, ایک طرف کے کونے سے ٹریفک کھل گئی, نکل گئی وہاں سے راستہ, مجھے مطلب سب جیم پیک اور میرے یہاں سے راستہ مل گیا. تو میں نے کہا یا اللہ, مطلب آپ کہیں پر بھی کسی بھی چیز کے لیے آپ دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے, اور بس وہ کہتا ہے میں دعا قبول کروں گا. اور بس اس میں یقین کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو میں مانگ رہی ہوں یہ پورا ہوگا, اور اللہ کے پاس ہی تو وہ طاقت ہے جو پورا کرے گا, یہ اور کسی کے پاس نہیں. چھوٹی سی چیز, لوگ تو کہیں گے کیا تم کیا پارکنگ مانگ رہی تھی, میں نے کہا پارکنگ بھی ایک چیز. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نازیہ, ہم لوگ بعض اوقات ہمارے گھروں میں ملازم حضرات بھی کام کرتے ہیں, ہمارے اپنی آپس کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں گھریلو چیزوں میں سے بھی, اور ہم آپس میں کتنا ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں, تم نے نہیں کیا, تم نے نہیں کیا, میں نے اس کو اتنی دفعہ فون کیا, وہ نہیں آیا, یہ ہو گیا. اس وقت بھی اگر ہم یہ, جیسے آپ نے پارکنگ, کتنی چھوٹی سی بات ہے نا گاڑی, وہاں بھی اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ نہیں یہ بھی بات اوپر رکھ دو, کہ یا اللہ اس کے دل میں یہ ڈال دے کہ وہ آ جائے میرا کام کر دے. بالکل ہے نا, آپ دیکھیں آپ کتنے لوگوں سے بے نیاز ہونے لگ جائیں گے, اور لوگوں سے کتنی باتیں آپ کی آسان ہو جائیں گی اگر آپ کا ایک اوپر. تو دعا ایک بہت بڑا ویپن ہے ہمارے پاس. میں سچی بتاؤں, بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی میں کچھ بھی ہو جائے, کوئی دوست آپ آ نہیں رہی ہے, میں یہ بتاؤں کہ اللہ فون کر لے, یہ دوست ناراض ہوئی ہوئی ہے, یا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات آ جائے, ہم نے ملازم کی بات کی
ہوتی ہے کہ آج تو یہ آ جائے, آج میں چھٹی نہیں کرے, اللہ تعالیٰ ٹائم پر آ جائے, ٹائم پر آ جائے, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے. دعا جو ہے وہ جو سب سے بڑی ایک علامت ظاہر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آپ کے مالک سے رابطہ جڑا ہوا ہے. بالکل, یہ اور اگر آپ دعا نکال دیں تو ایک طرح سے آپ کا رابطہ کٹ گیا نا. اچھا, اور دوسری جو ہم کہتے ہیں نا کہ بے چینی بھی ہوتی ہے انسان کی, امید جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو مایوسی جب آ جاتی ہے تو انسان کی مایوسی کو بھی ختم کرتا ہے. آپ کی ڈپریشن, مایوسی, ٹینشن, مطلب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے, مجھے یقین ہے کہ بس ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہے نا بس. تو آپ یہ سوچیں کتنی زندگی میں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سلجھتی جاتی ہیں اور آپ زندگی کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کا ہتھیار ہی دعا ہے بیسکلی. ہتھیار کیا ہوتا ہے اور کب استعمال ہوتا ہے؟ بالکل, جب اس کو مشکلات اس کو پتا ہے میرے پاس ہتھیار ہے, میں سیکیورڈ ہوں, ہے نا. تو مومن کا تو ہتھیار, مومن کا تو ہتھیار ہی دعا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی. اچھا, کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے دعا کا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے, کوئی اسپیشل کوئی اہتمام جس طرح ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے اللہ نے ہمارے جو 5 پلرز آف اسلام ہے, دیکھیں نماز کا ایک باقاعدہ ادب ہے نا. وضو کرو, پھر قبلہ رخ ہو, آپ کا لباس کیسا ہو, جگہ صاف ہو, چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن بہرحال اس کا ادب ہے, ڈسپلن ہے. سیم چیز دعا کے لیے بھی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر میں دعا مانگوں گی, سب سے پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے. جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, میں سب سے پہلے اللہ کی حمد کروں کہ جس کو مانگ رہی ہوں پہلے میں اس کو اپنے حاضر اور اس کو میں ویژولائز کروں کہ وہ میں مانگ کس سے رہی ہوں. اللہ کی حمد ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آتا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے. اب فار ایگزامپل میں دعا مانگنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے اوروں کی بھی, تو میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگوں گی. اچھا, سب سے پہلے جی سب سے پہلے اپنے لیے مانگنی چاہیے. اس کے بعد پھر جس نے آپ کو کہا ہے پھر آپ وہاں سے اس کو شروع کریں اور پھر سب کو اپنی دعا میں شامل رکھیں. بالکل, یہ تو بہت اچھا. اچھا, دوسرا یہ کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کا کوئی اسپیشل ٹائم ہو جس پہ کہتے ہیں یہ ٹائم قبولیت کا, یا آپ مطلب کسی بھی ٹائم, ویسے تو ہم مانگ سکتے ہیں دعا کا کوئی اسپیشل وہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ ایسے ٹائمنگ ہوتے ہیں. جی ہاں, پھر میں وہی مثال دوں گی. آپ دیکھیں نماز کی کتنی قسمیں ہیں. ایک فرض نماز ہے, پھر ہم سنت پڑھتے ہیں, ہم نفل پڑھتے ہیں. 3 طرح کی نمازیں ہیں نا ہمارے پاس. اب ساری نمازوں میں سے فرض تو بہرحال اس کی پوچھا, اس کا تو ایک اپنا وقت مقرر ہے, لیکن تہجد ڈیفینیٹلی اس کا ایک ٹائم اس کا بھی مقرر ہے, وہ رات کی نماز ہے, وہی تہجد. تو سیم چیز دعاؤں پر بھی آتی ہے کہ دعا کے بھی اپنے اوقات مخصوص ہیں جس میں کہ اس کی دعا زیادہ قبولیت کا درجہ رکھے گی. جیسے تہجد کا وقت نفل پڑھنے, حالانکہ وہی نماز ہے, آپ دن میں پڑھیں یا رات میں, لیکن آپ جب تہجد میں پڑھتے ہیں تو اس کا مقام چینج ہو جاتا ہے, رائٹ. سیم چیز دعا کا آتا ہے. فار ایگزامپل میں کسی بیمار کے پاس جاؤں اور بیمار سے میں درخواست کروں کہ پلیز آپ میرے حق میں یا فلاں فلاں کے لیے جو بھی میری حاجت ہے میں اپنے بیمار سے کہوں, تو بیمار کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. ایک بات, سفر پہ آپ نکلے ہیں تو سفر میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے, بارش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے, یعنی اذان اور اقامت جو نماز جب کھڑی ہوتی ہے اس کے درمیانی جو عرصہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب ہمارا جیسے ماشاءاللہ اب جیسے رمضان ہے تو رمضان کے 2 اوقات, ایک تو جو سحری کا وقت ہے جس کو ہم پھر تہجد بھی کہہ سکتے ہیں, وہ قبولیت کا ہے, اور ایک افطاری کا, جب آپ افطار پہ بیٹھیں اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر آ جائیں آپ جمعے کے دن پر. جمعے کے دن میں سے, پورے دن میں سے کوئی بھی ایک لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے, تو جمعے کے دن کی مطلب عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن کو زیادہ لینا چاہیے کہ اس میں کثرت سے دعائیں مانگیں کہ اس کے ایک لمحے کی گھڑی جو ہے ایسی آتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے آپ نے فرض نماز پڑھی تو اپنی جو دعائیں ہیں, نارملی ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ہم پوری نماز پڑھ کے پھر بیٹھ کے ہم دعائیں مانگتے ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں مانگیے, فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح آپ نے قرآن پڑھا, قرآن کی تلاوت کی ہے یا آپ نے اس کو فہم سے پڑھا ہے, اس کے بعد کی بھی دعائیں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. پھر اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے اب رمضان کے بعد جو ہمارا بڑا اچھا پیارا مہینہ آئے گا وہ حج کا مہینہ آئے گا, ذی الحج کا, تو یوم عرفہ کا دن
جو 9 ذی الحج کا دن کہلاتا ہے، اس دن بھی وہ تو ہے ہی بیسکلی قبولیت کا پورا کا پورا وقت ہے، اس وقت دعائیں مانگی۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے، یا آپ اس کا ذرا مجھے ڈیٹیل میں بتائیے گا، کہ نکاح کے ٹائم پر بھی جو ہے وہ دعا، جس طرح لڑکی کا جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے لڑکے کا، تو وہ اپنے لیے دعا ضرور مانگے، وہ بھی ان کے لیے بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیں، نکاح تو ویسے ہی ایک ریچول جو ہم نے پورا کرنا ہے، جو ایجاب اور قبول کا جو ہم نے، اس کے بعد تو ہے ہی، اس کے بعد دونوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ دونوں دلہا دلہن بھی اپنے حق پہ کریں تو 100 دفعہ کریں، بالکل کریں، کیوں نہ کریں۔ وہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ وقت کی کوئی اس لحاظ سے قید نہیں ہے، بالکل کریں، بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ باقی عبادت کے حوالے سے بتائیں، اس کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت کا ایک اپنا مقام ہے، رائٹ، اور ہر چیز اپنے مقام کے کچھ درجات رکھتی ہے۔ اگر میری عبادت دعا پر بیس ہو رہی ہے کہ اس میں دعائیں ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے دیکھیں سورہ الفاتحہ ہم جو پڑھتے ہیں، جو پہلی ہمارا قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رائٹ۔ سو اس کا مقام اب آپ یوں اندازہ لگا لیجئے کہ اس شخص کی زندگی میں گویا کہیں نقصان رہتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں، بے شک کہ اس کی وہ دعا اس وقت قبول بھی نہ ہوئی ہو۔ آپ نے جیسے کہ آپ دیکھیے، میں نے دعا مانگی، ٹھیک ہے، یا تو اللہ تعالیٰ میری دعا اسی وقت قبول کر لیں گے، جیسے ابھی آپ نے کہا آپ پارکنگ کی ڈھونڈ رہی تھی، آپ نے دعا مانگی، وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی، وہ اسی وقت قبول ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا تو اس وقت قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن میری طرف کوئی آنے والی مشکل یا آنے والی کوئی بلا، بڑی مصیبت، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں۔ اور تیسرا یہ ہے وہ دنیا میں قبول ہی نہیں ہو۔ میں نے 80 سال کی 90 سال کی زندگی پائی، قبول ہی نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے دن جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ قیامت میں مجھے اس شکل میں ملتی ہیں، اور ایک اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر قیامت کے دن انسان جب دیکھے گا تو کہے گا کہ پھر میری کوئی بھی نہ قبول ہوئی ہوتی۔ سو اب آپ امیجن کر لیجئے کہ یہاں سے اس کا جو مقام ہے دعا کا وہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی جو دعا ہم استغفار ہے، ٹھیک ہے، اب استغفار کیا ہے؟ بیسکلی آپ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں۔ استغفار میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت رکھی ہے اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں وہاں سے اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو رزق پہنچاتا ہوں جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ دعا کا کیا مقام ہے۔ اچھا، میں نے یہ میں نے سنا ہے کہ جب دعا کبھی قبول نہ ہو رہی ہو کسی کی تو کہتے ہیں کہ استغفار پڑھیں۔ جی ہاں، یہ مطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ اللہ کے ظلم سے وہ بہت درجوں آگے، رائٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا پڑے گا کہ اگر اس میں میری عافیت ہے، بہترین دعاؤں میں سے کون سی دعا ہے؟ عافیت کی دعا ہے، رائٹ۔ اب میں ایک چیز مانگ رہی ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی، تو کیا مجھے اللہ سے گلا شکوہ کرنا ہے کہ آپ کیوں نہیں قبول کر رہے، یا مجھے یہ سوچنا ہے کہ کوئی چیز آڑے آ رہی ہے کہ یہ اوپر نہیں جا رہی دعا، تو میں اپنے آپ کو کنڈیم کروں نا اللہ کے ہاں تو کوئی کیا میرا کوئی ایسا گناہ، کیا میں نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں کہ میری بات، حالانکہ اللہ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول کی، مجھے مہلت دے یا اللہ جب تو قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا، رائٹ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں کہوں کہ بس بہت مانگ لی، اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، میں نہیں مانگتی۔ بہت سے لوگ آپ سنیں گے وہ دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دعاؤں کی بات نہیں کرو، ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں، رائٹ۔ سو اٹس مائی ایٹیٹیوڈ دیٹ ول کاؤنٹ ہیئر۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک انسان کے مانگنے پر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اچھا بھی تھوڑا اور مانگے، اچھا بھی تو آپ نے دیکھا نا بچوں کے ساتھ ہم لوگ کیسے ضد کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کے لاڈ پیار میں، اچھا اس کو تھوڑا سا اور لاڈ پیار کرنے دو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تو دعا جب تک نہ کروں میرے کام نہیں ہوتے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تو مجھے آپ سے ہمیشہ، میں نے اب یہ عادت ہی ڈال دی، میں نے کہا بس صحیح ہے اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے میں جس دن میں دعا نہیں کرتی، آپ میرے کام ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ بس مجھے محبت بہت کرتے ہیں، تو مجھے دعا جو ہے نا وہ ہر اور یقیناً کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی
گویا اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے نا. یہ تو بہت بڑی توفیق کا ملنا ہے, اور یہ بھی تو رزق ہے دعا کا ملنا, موقع مل رہا ہے اللہ سے ایسے. ورنہ دعا کا نام مانگنا, اہمیت اگر آپ پوچھیں کہ پھر دعا کی اہمیت کیا ہے, تو اس کی اہمیت سب سے بڑی ہے ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جو اللہ سے نہ مانگے. تو اچھا, ایک اور چیز کہ اکثر دعاؤں میں ڈیلے آ جاتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ایک دن کچھ سالوں بعد دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے وہ وقت مقرر ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اس ٹائم پر بہتر ہے؟ تو وہ ڈیلے جب آتا ہے نا تو لوگ اکثر جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں یا دعائیں قبول نہیں ہوتی, بالکل, لیکن وہ ہوتی ہیں لیکن ڈیلے آ کر. اور آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ اپنی پچھلی کوئی ریل چلا کر دیکھیں اپنی زندگی کی جس میں آپ نے کوئی دعائیں مانگی تھیں, اور آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو میں نے تب بولا تھا دیکھو یہ آج ہوا ہے, تب آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہے. اگر یہ اس وقت ہو جاتا تو پھر اس سے کیا ہوتا, اور دیکھو اب ہوا ہے تو میرے لیے کتنا فائدہ ہے. بالکل جی, اب یہ میرا یقین اللہ پر کیسا ہے نا, یہ اس پر میرے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ میں کہوں نہیں اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے نا وہی میرے لیے اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. بالکل. اچھا, کہتے ہیں کچھ اسپیشل سے ہم نے ڈیز بھی ہوتے ہیں, جمعے کا دن بہت فضیلت کا دن, اس دن کے کوئی اوقات ہوتے ہیں دعا کے, یا ہر دن ہی جو ہے وہ؟ ویسے تو دیکھیں ہر دن ہی ہے دعا میں, تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں کسی بھی وقت کسی لمحے اٹھ کے کروں. جمعے کے دن کی ایک گھڑی ہے, اس گھڑی کا خاص وہ نہیں ہے, لیکن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے نا, کوشش کریں کہ وہ آپ بیٹھ کر اپنی جو ہے نا دعائیں عصر سے مغرب کے درمیان ضرور. اچھا, یہ تو دعائیں ہم نے مانگی, اس سمے اپنی پرسنل دعائیں مانگو کہ ہر چیز کی ایک دعا ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کھانا پکانے کی علیحدہ دعا ہے, پھر آپ کے جو ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں, سو کر اٹھنے کی دعا ہے, سونے سے پہلے کی دعا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ عربی میں جو ہے دعا نہیں یاد کر سکتے ہیں, تو جب وہ اپنی زبان میں کوئی بھی زبان اگر وہ اس میں بھی پڑھ لیں بالکل پڑھ تو اتنا ہی ثواب ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ ساری زبانیں دنیا کی یہ کس نے توفیق دی ہے نا, اللہ کی توفیق سے ہے نا ساری زبانیں, تو اللہ کو ہر زبان آتی ہے. اگر مجھے عربی میں نہیں بھی آتی تو میں دعا مانگنے سے تو نہیں محروم رہ سکتی نا, میں اپنی زبان میں مانگ لوں. تو اسی ہر جی ہاں بالکل بالکل, اس کا کوئی اس میں وہ نہیں انسان کرے کہ جب تک عربی میں نہیں مانگیں گے تو شاید اوپر نہیں جائے گی یا قبول نہیں ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں, بلکہ بعض اوقات میں سچی بات آپ سے شیئر کروں گی, بعض اوقات ہمیں جو اگر عربی میں دعا سکھائی بھی گئی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں پتا. اب آپ کو کہہ تو دیا کہ یہ سونے کی دعا ہے اور یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے, تم یہ پڑھ لیا کرو. اب آپ کو پتا نہیں آپ پڑھ کیا رہی تھی, تو آپ مجھے خود بتائیے کہ جو آپ خود دل کی الفاظ کی پہچان سے جو چیز مانگیں گی اور ایک وہ جو آپ نے صرف رٹ کے سنا دیا, فرق ہے نا اس میں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان میں مانگیں, لیکن وہی بات ہے دل کی حاضری بالکل, اور محسوس کر کے مانگیں کہ مانگ کیا رہے ہیں. بالکل. اچھا, جو بچے نافرمان ہوتے ہیں اپنے والدین کے بھی, ان کی بھی دعا جو ہے سنا قبول نہیں ہوتی ہے. دیکھیں والدین کی نافرمانی کا تو ایک بالکل سیپریٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ تو ہم اگر بات کرنے بیٹھیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کی دعا قبول نہیں hogi. اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی اصلاحی کی دعائیں مانگے تو قبول ہو سکتی ہیں. ہاں, والدین کی نافرمانی یا ان کو اذیت دینا, دل دکھانا, یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور جو اگر میں صحیح اس کو سمجھی ہوں اور صحیح بات آپ سے کہہ رہی ہوں وہ یہ, کچھ کبیرہ گناہ, بڑے گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کی دنیا میں کوئی سزا نہیں ملے گی. وہ شخص تبھی تو بہت فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے شاید اللہ نے دیکھا ہی نہیں تو سزا نہیں آئی, مگر وہ اللہ نے آخرت کے لیے بہت سخت روکی بھی ہوتی. لیکن والدین کا ستانا اور والدین کے ساتھ بدتمیزی, بد اخلاقی, اور جو ہم دیکھتے ہیں اس کی بعض اوقات اس سے ڈرنا بھی چاہیے. اس کی سزا بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں, لیکن دعا قبول ہو سکتی ہے. دعا قبول ہو سکتی ہے. اچھا, اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے بھی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یا میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. بعض لوگ تو اپنے فیملی میں جیسا اپنی والدہ کو کہتے ہیں, والدہ کی دعا بہت لگتی ہے, والد صاحب کی بہت دعا لگتی ہے, لکھ لکھ کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے امی آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. تو اس کے بارے سے بتائیے گا, جب دوسروں کو آپ دعا کے لیے کہتے ہیں
تو وہ صحیح ہوتا ہے کہنا چاہیے. بالکل صحیح ہوتا ہے اور کہنا بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب سفر پر نکلا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص کہا کرتے تھے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اب میں فار ایگزامپل کوئی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, لوگ اتنی لمبی لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں میرے لیے وہاں خانہ کعبہ میں جا کے یہ دعائیں مانگنا. تو بالکل, اور زندہ لوگوں سے تو ایک دوسرے سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک مسلمان کا مسلمان پر بڑا حق ہے کہ وہ اس سے درخواست کرے اور وہ اس کی بات نہ مانے. یہ درخواست کی بات پہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کہہ دو تو امانت ہو جاتی ہے وہ دعا, پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے. ایسا اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اگر وعدہ کیا ہے تو امانت پڑ جاتی ہے. اگر آپ نے کہا میں کوشش کروں گی, اگر یاد رہا تو کروں گی, پھر وہ آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اچھا کسی اور کے لیے بھی اتنا, میں نے کسی اور کے لیے بھی دعا کی تو قبول ہو, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اس بات کے اوپر اپنے آپ کو, بلکہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کے منہ پہ آپ کو بہت دعائیہ کلمات شاید دے دوں, جی جی, مسلمان کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو سب سے اچھی بات ہے, اور آپ دیکھیں دعائیں آپ کیا مانگتے ہیں نا, کسی کے لیے خیر کی بات کریں گے نا, تو جب آپ, جی ہاں, جب آپ کسی کے لیے تعریف, مثال دے رہی ہوں آپ کو, جب آپ کسی کے لیے تعریف کرتے ہیں, اس کے منہ پر ایسی تعریف نہیں جو اس کی کمر توڑ دے, ایسی تعریف جو اس کے پیچھے پیچھے جو اس کے نفع بخش ہے, تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں کہ جو تم نے اس کے لیے چاہا اللہ کرے تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو. تو ایک مومن کی پہچان کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی ایبسنس میں دعا کرے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے دل خراب ہے آپ کا, کوئی بات خراب ہو گئی ہے, اس میں بھی جب میرے دل میں اب وہ فیلنگز آ رہی ہیں نا, بری فیلنگز, تو کوشش کریں کہ اس وقت اس کے لیے اچھے دعائیہ کلمات کہہ دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ جو بری فیلنگز تھی نا وہ زائل ہونے لگیں گی. وہ پھر بالکل جی بالکل. اچھا اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور جب جو ہے بڑی راتیں آتی ہیں تو اس پہ وہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اس میں دعاؤں کی کتنی قبولیت ہوتی ہے, اور بڑی راتوں کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جب طاق راتوں کی بات آئی تو پھر اس میں ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے, تو آپ نے ایک دعا خاص بتائی تھی, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر آپ دیکھیں کہ یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ جو خاص دعا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ طاق راتوں ہی کے لیے بتائی جو آخری عشرے میں ہمیں مل رہی ہیں, 21, 23, 25, 27, 29. ان میں اول تو وہ پورے رمضان ہی کے لیے ہے, لیکن خاص طاق راتوں میں اب اس سے یہ اہمیت پتہ چلتی ہے, جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی, اس میں ہم معافی مانگ رہے ہیں نا, تو جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں کر, رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عید آتی ہے نا رمضان کے بعد, آپ کا کیا خیال ہے ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ ایک خوشی کا موقع ہے, آپ نے پورے رمضان ایک عبادت کی ہے, پلس ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے واقعی اس میں دعائیں مانگ کر اور اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے تو یقیناً دنیا پہ بھی عید منانے کا دن ہے. کیا بات ہے نا, ایک تو اوپر اس کا درجہ ہے اور ایک زمین پر, تو عید ہمیں اسی لیے خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس کا بھرپور فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو رمضان کی فضیلت, دعا کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا تو وہ مانگے. ورنہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں رمضان کو, طاق راتوں کو بھی بہت سی خرافات میں گزار دیتے ہیں, ان کو نہیں کیونکہ علم ہوتا ہے یا لا علمی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں. سو جس کو ہوگا وہ کبھی بھی اپنی دعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. دیکھو ہم بچوں سے بھی کہیں گے, بچے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے, پیپر کے لیے جا رہے ہیں اپنے لیے دعا کریں, آپ پاس ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں. مجھے یاد ہے ہم لوگ مسلوں میں بیٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں مارکس اچھے ملیں, پاس ہو جائیں ہم آگے, اور اچھے گریڈز آئیں. میں بتا چھوٹی سی ہوتی تھی, مجھے نا مانیٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا تھا, تو میں نا مانیٹر نہیں بن پاتی تھی. پتہ نہیں مجھ سے شاید اور ایبلٹی والے بچے ہوں گے جن کے اندر ایبلٹی زیادہ ہوگی, لیکن میں 9th گریڈ میں آ کے بن گئی تھی مانیٹر نا. تو مجھے یہ تھا کہ دیکھو جو میں نے اللہ سے مانگا, چلو اس ٹائم پر نہیں لیکن اب چھوٹے ہوتے سے مانگنا شروع کر دیا تھا.
بڑے ہو کے مل گیا. پھر مجھے ریوارڈز کا بہت شوق ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ میں لیکن کوشش ہوتی تھی. میں نے بڑا اچھا اسٹوڈنٹ بنی, یہ نہیں کہ میں نے چھٹیاں کر رہی ہوں, پیپرز اچھے نہیں دے رہی, اس کے لیے محنت کر کر کے, لیکن یہ کہ وہ نظروں میں پھر آ گیا. اسی طرح ہی جب مجھے یاد ہے میں نے اپنے بہت اچھی پینٹنگز بناتی تھی, تو پینٹنگز بنا بنا کے پھر اس کے لیے میں نے ریوارڈز حاصل کیے تھے, مجھے ٹرافیز ملی تھی وہ. پھر اٹینڈنس پوری ہوئی کہ پوری اٹینڈنس میں تو مجھے ٹرافی ملی. میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ بیمار نہیں کیجیے گا, میں نے پوری اٹینڈنس کرنی ہے کوشش کے ساتھ. اتنی چھوٹی چھوٹی چیز, یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ مایوسی اور نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو, اور بالکل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دعا جو ہے وہ بیسکلی مایوسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. اور مایوسی کا مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں شاید اللہ یہ کام نہیں کر سکتا. دعا اس چیز کو رد کرواتی ہے کہ اللہ کے دروازے ہر چیز کے لیے. لیکن اب اگر ایک مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ بیٹھ کے یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ مجھے شرابی بنا دے, یا اللہ مجھے چور بنا دے, یا اللہ مجھے قتل کی گناہ کی دعائیں نہیں, وہ مانگنی بھی نہیں چاہیے. وہ مانگنی بھی نہیں چاہیے کہ مجھے وہ فلاں شخص نہیں اچھا لگتا, یا اللہ اس کو کچھ اس کے لیے بد دعا, تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بد دعا کے حوالے سے بھی بتائیے گا, یہ جو لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو بد دعا دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, یہ جو بد دعا ہوتی ہے یہ کیا؟ بچوں کو سب سے پہلے تو اپنی ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے, کیونکہ ماں بہت دل برداشتہ ہوتی ہے تو اپنے منہ سے نکالتی ہے. لیکن ماں کو بھی اسی لیے سکھایا گیا, تربیت کی گئی کہ ماں اپنے بچے کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرے, کیونکہ اس کی بھی سیدھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بد دعا بیسکلی کیا ہے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے, ہے نا. تو مومن کی علامات میں سے نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر میں نے جتنا جو ناقص اسٹڈی کیا ہے, مجھے ایک موقع پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعائیاں وہ ملتے ہیں, اور وہ تھے غزوہ خندق میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز زائل ہوئی کہ سن سیٹ ہونے لگا, کیونکہ خندقوں کی حفاظت کرنی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ہماری عصر کی نماز بس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگیوں تک کیا کمپیریزن ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے اس میں سے بھی کیا طائف کا واقعہ, کیا تبوک, کیا غزوہ بدر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے منہ سے کسی کے لیے بددعائیہ کلمات نہیں نکالے. تو ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے آگے ہونی چاہیے. اچھا, ایک لفظ ہوتا ہے ہمیشہ لوگ آتے جاتے گزرتے ہوئے کہتے ہیں, مذاق میں بھی کہتے ہیں لعنت تجھ پہ. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسے کلام ہے. میں بہت ناراض خفا ہوتی ہوں اس بات پر. میں کہتی ہوں نہیں, آپ اچھے الفاظ منہ سے نکالیں, اچھا بولیں. آپ مذاق میں بھی کسی کو ایسی بات نہ کہیں. مذاق میں بھی جو کہہ دیتے ہیں لوگ, ان کے حوالے سے بتائیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ سب سے وہی, جیسے اب لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور. اور لعنت کس پر کی گئی ہے؟ شیطان کو جب نیچے بھیجا گیا تھا تو یہی تو کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. سو جب آپ کسی کو کس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا, پہلے تو انسان, اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کسی پہ خاص طور پہ لعنت کرتا ہے اور اگر وہ شخص اس اینڈ پر اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تو وہ لعنت پلٹ کے اسی پر آتی ہے کہنے والے. اس لیے نہیں کہنا, تو بہتر ہے نکالو ہی نہیں. بالکل, ہمیں کیا پتا کہنے والا اس کا ڈیزرونگ, اور اگر چلے مانا ایک لمحے کے لیے کہ وہ ڈیزرونگ ہے بھی, تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. بالکل, اور اللہ سے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے نیکی کی ہدایت مانگیں. ہدایت کی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے واقعے کے بعد اتنا آپ کو اتنی بڑی اپرچونٹی دی گئی کہ آپ حکم کیجئے, فرشتے آ گئے, آپ بتائیے طائف والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اینڈ یٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنٹ سے اینی تھنگ. آپ کیا چاہتے تھے؟ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ اگر دعا پڑھیں تو اس کے جو کلمات سننے میں جو سمجھ آتا ہے وہ یہی تھا دیٹ ایون دین ہی سیڈ کہ پھر وہی بات ہے. اور آخر طائف والے پھر آ گئے نا راستے پہ. بالکل. تو دعاؤں میں بہت اثر ہے. اور دعا کا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اکثر بھی لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا تقدیر بدل سکتی ہے دعا سے؟ تو جی ہاں, تقدیر بدل واحد چیز ہے تقدیر کو بدلنے والی, اینڈ دیٹ از دعا. جو کہ پھر بالآخر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں
کہ وہ تقدیر ہی کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ کو پتا تھا کہ یہ شخص دعائیں کر کے اپنی تقدیر کو بدلا لے گا. بالکل. عمر فراخی، عمر میں برکتیں اور یہ ساری چیزیں جو تقدیر کا حصہ بنتی ہیں وہ دعاؤں کی بنا پر بن سکتی ہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اہم ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. وہ فلی ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بھی آج بہت سیکھا ہوگا. اور چھوٹی سی بات ضرور میں شیئر کروں گی، وہ یہ کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. دعا آپ کسی چھوٹی سے چھوٹی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل، لیکن نا امیدی نہیں، سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے آگے سامنے یہ میں نے پیش کیا ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے، اس ریکویسٹ کو آپ جو ہے وہ قبول فرما دے. اور وہی والی بات جس طرح افشاپا نے بھی کہی کہ ریکویسٹ بھی آپ کی وہ نہیں چاہیے جائز ہو، ناجائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بہتر کرے، آپ کے جو ہے گھر والوں کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہتر کرے، ان کی بھی گھروں پہ خوشیاں آئے. ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے میں بہت دعائیں کرتی ہوں، آپ سب بھی دعا کریں کہ ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک پہ سکون ہو، امن ہو، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کریں. اور آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. شکریہ ایک بار پھر آپ کا. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.